میں تواڈے اندر اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھیجیا، کدے واسطے اللہ بھیجیا؟ اس واسطے بھیجا ہے کہ میرا محبوب تواڈے اندر آ کے رسول امینو میں تواڈے وچ ہی تواڈے جان نال ہے، تانوں جاندا ہے، تسی اونوں جانتے ہو، تواڈے بچپنے نوں جاندا ہے، جوانی نوں جاندا ہے، تسی نوں جانتے ہو، تے چلنا پھرنا 40 سال تک رہ گئے تھے کہ اس کا سب کچھ جانتے ہو، صرف اس کر کے تے اس دے اندر بھیجا کہ تسی بھائی یقین تواڈے دلاں نوں تواڈے دماغاں نوں ہر شے تو پاک کرے، شرک تو پاک کرے، یہ لعنت ساڈے اندر پائیاں گئیاں۔ اسی جناب والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے اندر وہ شرک موڑ کے اس کو اکیلا بھی گھراں بلکہ ہن تے وہ چیزاں ویکھن دے اندر آ رہی ہیں کہ جناب والا ساز دے نال ناتا، ساز دے نال گاون، ساز دے نال جڑے گاون گا جاندے ہیں اسی حساب نال ناتا۔ اللہ تبارک و تعالی پر رحمت کا اللہ فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس شب دے اندر، جس رات دے اندر دنیا کے اندر پیدا ہوئے، دنیا کے اندر تشریف لے آئے، تو پوری دنیا کے اندر، پورے زمانے کے اندر اندھیرا ہی خدا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کے نال اس دنیا کے اندر ظلمت ہٹا کے چانے کر دیں۔ پچھلے جمعے میں عرض کیتا خیریات انصاریہ کو مروی ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت با سعادت کے وقت ایک نور ویکھیا ہے جس کے نال شام کے محل روشن ہو گئے۔ اتنا دور دراز تک نور ہے اور اتنی دور تک پھیلا ہے۔ مسند مستدرک کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسمہ نور بنا کے بھیجے۔ اے خدا دی رحمت نال بشر لیکن نوراں تو اعلی، بشراں تو اعلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کے اندر پیدا ہوئے، فارس کا اتنی دیر کو بڑی دیر کو آتش کدا جلتا ہے، آگ بڑھتی ہے اور اتنی بڑی آگ بڑھتی ہے کہ اس آگ کی اگلے پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آگ دے پجاری جو ہیں، آگ دے پجاری کی دنیا کے اندر، سورج دے پجاری کی دنیا کے اندر، جناب والا تارے دے پجاری کی دنیا کے اندر اور پتھراں دے پجاری کی دنیا کے اندر، تو میرے بھائی اس سب ظلمتاں نوں سارے پجاریاں نوں ہٹا کے ایک رب دے سامنے جوڑن واسطے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اگر اسی پھر اج بھی وہی کام کرتے رہے گے اور وہی کام کر کے اسی جناب والا شرک کرتے رہیے، دوسرے کام کرتے رہیے تو پھر فائدہ کیڑا عشق ہے؟ عشق اس سے شہنواز دن کی جس لین دیتے، جس طریقے دیتے، جس سڑک دیتے محمد مصطفیٰ نے سر چلایا اس سے چل کے دکھاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ ہر بندہ جانتا ہے اور ہر بندہ آخر ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرمانی ہے کہ جس وقت تو میرے وطن کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اس وقت تو لگ کے جناب والا پیدائش تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں دیتی، کسی قسم کی کوئی اکھیائی نہیں ہوئی۔ اللہ کی رحمت دے نال، خدا کی مہربانی دے نال اس دوران دے اندر کئی پیغمبراں دی زیارت کی تھی اور انہاں سارے پیغمبراں دی زیارت دے نال آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمد کی بشارت حضرت آمنہ انبیاء کرام علیہ السلام نے دی۔ میرے بھائی جس دن پیدائش ہوئی اس دن حضرت نبی پاک علیہ السلام کی آمد واقعہ پیش آیا۔ ایوان کسرا کے اندر زلزلہ آیا جس دن محل کے 14 کنکرے گر گئے اور اس دن آتش کدا روشن جڑا بجھ گیا، جڑا 1000 سال تو مسلسل بڑھتا پیا، ایک دو دن نہیں 1000 سال تو مسلسل چل رہا، بجھ گیا۔ بجھن تو بعد انہوں نے آخیا بھی اس کی ہویا، بجھ کیوں گیا؟ بڑی کوشش کی تھی کہ یہ جناب والا جل جائے۔ دریائے صحابہ خشک ہو گیا، جب صبح کو دیکھا نہ پریشان ہوئے، آگ جلاون کی کوشش کی تھی، وہ اندر جناب ہر طرح کا ایندھن بالن پایا اور ہر طرح کے اندر اس وقت کے مطابق دور کے مطابق مثالہ تیل پایا، لیکن وہ جلدا نہیں۔ پتہ کرو بھئی کیوں نہیں جلدا؟ جب انہوں نے ادھر ادھر بندے کو دوڑایا اور لوگوں کو بجایا کہ جاؤ کہ ویکھو کی گل ہے، تو انہوں نے نجومیاں نو ساتھ رکھے، نجومی جڑے فال کرتے ہیں، جڑے ہون بھی کرتے ہیں، سادے رنگے بھی کی ہیں جڑے باہر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے فال والے نو ساتھ لیا۔
انہوں نے آخیا کہ ہاں کی گل ساڈا اتنے 1000 سال تو آتش کدا پڑتا پیا ہے اسی دی پوجا کرتے ہیں تے وجہ کی ہے؟ انہوں نے آخیا میاں ساڈی جی فال ہے یہ دستی ہے کہ اس رات کے اندر اج وہ آیا ہے جس نے سارے شرک ختم کر کے سب کو ایک اللہ نال جوڑنا ہے اور جدو سارے بندے اللہ نال جڑن والے بن گئے اسی وقت ہی بن گئے جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع جڑی اتباع ہی نہیں رستہ ہور معاملہ ہور ہر بندہ کا جناب والا کہ تسی محفل نہیں کریں گے نبی پاک علیہ السلام کو سلام بھائی محفل اسی وقت ہوئے گی جس وقت ساڈا دل نبی پاک علیہ السلام کو سلام دینا سچا سچا جڑے گا چڑھا دیتے بندے بعد میں دیکھنے واسطے بھی کی گل ہے کہ ساڈا کیوں ہے بجھ گیا انہوں نے کہا کہ اج رات کے اندر آمد مصطفیٰ ہے اور آمد محمد مصطفیٰ سے اس کر کے جناب تہاڈا آتش کدا بجھ گیا تو میرے بھائی یہ چیزاں ساری چیزیں ساڈے واسطے خوشی ہر بندہ منائی ہے خوشی سانو بھی مسلمان بھی ایک جڑے نا یہ تو تسی بھی اسی نے نا لیکن غیر مسلم جڑے انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے میرے بھائی خوشی ہے اور اس خوشی کے باوجود جے وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہ کریں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح تابعداری نہ کریں تو پھر کیا فائدہ ہے معجزات تے کئیاں نے منگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کو ابو جہل آیا ابو جہل نے آ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اج مینوں یہ دس دے کہ میری مٹھی دے اندر کی ہے اگر اج تو مینوں دس دے کہ میری مٹھی دے اندر کی ہے تو میں تیرا کلمہ پڑھ لواں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل اے مٹھی دے وچ شے رہن والی خود بول کے دسے یا میں تے دساں کہ کی ہے تو اس نے آگے تو اور گل پکی ہوگی کہ جناب مٹھی دے وچ جڑے پائے کنکریاں پتھر ہیں یہ مینوں جے دسے میں کون ہے تے کون نہیں تے پھر اور ود گیا آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے انہاں کنکریاں نے بھی کلمہ پڑھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کیسی اللہ کو الہ مندیاں اللہ کو وحدہ لا شریک مندیاں اللہ ایک خالق ہے اللہ کو مالک ہے اللہ کا رازق ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہو کہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ابو جہل میں کیسی گواہی دینی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس کے باوجود دل تے تالے لگے ہو دل تے مہراں لگیاں اللہ کہتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم انہاں دے دلاں تے مہراں چکیاں انہاں مہراں دی وجہ کر کے اے نہیں کلمہ پڑھ سکتے کیوں کہ دل دے سوراخاں وچ جتوں حق دی گل جا کے اس دے دل تے اثر کرنی سی سوراخ ہی بنتے اوتے مہر لگی اس کر کے ختم اللہ علی قلوبہم اکنہ تے وعلی سمعہم انہاں تے اب ساری مکھا تے بھی غشاوہ پردے چھا گئے حق دی گل سمجھ نہیں ہوندی حق دی گل ہوندی اس کر کے ابو جہل نے یہ نہیں آکھیا کہ گل تو ہن سچی ہوگی میرے مطالبے دے مطابق میرے آکھن دے مطابق انہاں بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور انہاں گواہی دے دیتی کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو مینوں بھی شہیداں میں مان لواں لیکن نہیں انہاں نصیبہ چ نہ ہو سی یا اللہ تبارک و تعالی جس نے گستاخ نافرمانی اتنی کی ہے کہ آخر وہ کہنے لگے کہ محمد کا اتنا زبردست ہے کہ پتھر تے بھی نجات چاہتا ہے تو میرے بھائی اے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے معجزات مانگ کے اور وہ ہو بے کرنے باوجود نہیں منیا ابو جہل تو آج کے دور کے اندر اس دور کے اندر صرف تھوڑا جا ڈیزائن بدل گیا صرف تھوڑا جا طریقہ بدل گیا کہ ہونے والے نے سوچیا میاں فلانے گھر کے اندر انہیں چراغاں نہیں کی تھی اور روشنی نہیں کی تھی چراغاں کرو بھائی دل نہ چراغاں کرو وہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات اور ہر سنت کے عمل کرو جس وقت کرو گے تو پھر اپنی آخرت بنے گی ایسے بندے بہن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے اور اس جگہ کے اوپر نا مدرسہ اج بھی ہے اتنے مدرسہ اور اس مدرسے دے اندر شروع دے اندر ابتدا انہاں لوگوں نے ایک قسمتی طریقہ رکھا سی کہ آن والے بندے نے دیکھیے کہ واقعی اللہ والا ہے یا نہیں ہے تو صلی اللہ والے نے جس ایک بندے نے آخنا ہے تو پکا چل دوسرے بندے پیچھے بیٹھ کے انہوں نے درود شریف پڑھنا ہے جے تو اس درود شریف کی کشش جناب بندے نے پیچھے دیکھ لیا تو میں کہا بھی پہنچی ہوئی ہے ہستی میں ٹھیک ہے بندہ تے جے انہیں نہ دیکھنا ہو تو یا انہوں نہ پتہ لگنا انہوں کیا ہے کیویں گی حضرت
تشریف فرمان پکا ایک بندہ جل رہا ہے اور ایک بندہ پاؤں دبا رہا ہے، پاؤں پیر دبا رہا ہے۔ جس وقت حضرت نے تھوڑی یہ کروٹ لئی تو فرمایا وہ خبیث جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو درود نبی پاک پڑھتے ہیں دے ہے بغیر غسل، یعنی کہ غسل جنابت سے کر لیتے نا، ناپاک ہو کے جناب والا سب کچھ کر رہے، اس کر کے انہوں نے اللہ پاک نے اتنا تو پھر مننے ہو، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے اوتے عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ آقا دو جہاں کا مقصد ہے ربنا وبعث فیہم، اللہ نے پاک فرمایا میں تواڈے وچ رسول بھیجے کادے واسطے، اس کر کے کہ تانوں میری آیتاں سنانا ہے، دوسرا مقصد میرا قرآن سناوے، اگلا مقصد میرا دین سکھاوے، اگلا مقصد تواڈے دلوں میں این پاک کر کے اس لین دے چڑھا دے کہ تسی سارے اللہ والے بن جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم دے تو ہٹا کے جنت دے جان والے بن جاؤ، اس کر کے میرے نبی تشریف لے آئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے بھیجیا۔ قرآن دے اندر بار بار اس مقصد کو اللہ پاک نے آکھیا، اسی چند ایک شعر یاد کر لینے، چند ایک شعر یاد کر لینے، نعت مبارک یاد کر لینے، اس دن رات صبح شام جہاں محفل ہوئی اتنے جا کے کرنے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت خدا نے آکھیا اس وقت میں بھی تواڈے نال محبت کراں گا جدوں فتح بھی ہونی، تسی میری اتباع کرو گے اور میرے نبی دی اتباع کرو گے، جدوں نہیں کرو گے تو پھر بھائی مقصد ہٹ گیا، اس مقصد کو ہٹن دے نال پھر کی بنے گا۔ اس کر کے بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، جس دعا کے نال رحمت کائنات بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، تعمیر فرمان تو بعد اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ اے ابراہیم مانگ پہ جو منگنے، ہر چیز دے انعام دین دے کی طریقے ہوندے، اور ایک بندہ آندا کہ میاں تو چنگے نمبر لا لے تو میں انعام دینا، اور ایک بندہ آندا کہ چنگے تو نمبر لا لے اس بیچارہ جا کے منگدا ہے انعام اس کو ملدا ہے، ایک جڑا آندا کہ تو اپنی خوشی نال مانگ جتنا انعام لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ شریف تعمیر کیتا تو پھر اللہ رب العزت کو دعا کی یا الہ العالمین میں اس کو بنا دیتا ہے تو ہن تو مہربانی فرما اس نو بسان والا، اس دے اندر اس نو جناب والا امام بیت اللہ بن گیا، مدرسہ بن گیا، اس دے اندر مدرس چاہیے، مدرسہ بن گیا، مؤتمن چاہیے، کون آئے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ نے خلیل نے دعا فرمائی کہ میرے بھائی اس دعا کا ثمرہ ہے کہ خدا نے دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا۔ اسی تسی سارے اتنے نافرمانی دنیا چ ویکھی جائے اج حضور علیہ السلام ایک بندہ اگلے دن میں بیان کیتا میں کہ میاں نبی پاک علیہ السلام کے نال جس بندے نے محبت ہوندی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کا اظہار اللہ پاک اس کو اگلے جہان دے اندر قبر دے اندر کسی قسم اس کو فکر نہیں، جس میں نبی نال سچی محبت ہوندی۔ ایک واقعہ سنایا کہ اس دے اندر کاش کے رسولہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سال بعد قبر مبارک خراب ہو گئی، ہٹ گئی، جدو اس نے ویکھیا گیا تو جناب سال بعد اس دی میت بھی سالم ہے اور اس میت سالم ہونے کے نال اس بندے دا کفن بھی سالم ہے، اسی طرح اٹھا کے باہر کٹ کے اور دی صفائی کی تھی۔ میاں چنو ہے، میاں چنو دے اندر حالے بھی حضرت مولانا ابراہیم صاحب مشہور و معروف بزرگ اتنے تھے چوکڑ مسجد کے اندر، انہوں نے قبر اتنے حالے بھی ہے۔ تو اس وقت سارے بزرگ بھی 14 سے آ کے رہتے ہیں، وہ فرمائتے ہیں کہ اس ویلے پانی پی گیا برانڈے کے اندر، قبر بہ گئی، قبر بہن کے نال اس دے وچوں انہاں نوں قبر کٹی گئی، وچوں کڈیا گیا، کڈ کے رکھے گیا 3 سال تو بعد قبر مبارک سے باہر نکالیا گیا، باہر نکال کے صاف کر کے دوبارہ قبر نو پھر قبر دے رکھ، لیکن انہاں دی میت نو کچھ نہیں ہویا اور بالکل صحیح سالم رہی۔ تو وہ میں دو بابو کہتا ہاں پھر ٹھیک ہے جی قاری صاحب تو گل پکی ہو گئی نا، اگر کیڑی کہ نبی دیا عاشقاں دے کفن میلے نہیں ہوندے، جہاں شاعر آندا میں گل سچی ہے، لیکن یہ تو نہیں بھی عاشق کوئی داڑھی لگڑائی رکھیں موٹی چ رکھ کے سنت رسول دے روزانہ اس طرح پھیرن، سنت رسول نو روزانہ منا کے جناب گلی دے اندر سٹن، گلی چھڑ کے نالی دے اندر، نالی چھڑ کے گٹر دے اندر سٹن تے پھر بھلا او کیڑا عاشق ہے؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اس دے جسم تے لباس نے وہ تواڈی دے پیچھے موڑ آ گئے، آندے جی موڑا جڑے سارے بندے یہ سارے ایک داڑھی مننے تے سارا میرے میں کہ بابو گل اے نہیں، گل اے کہ تو کہ عشق جس نے محمد مصطفیٰ دے نال عشق ہے، محبت ہے، تو پھر محبت کا اظہار ہے کہ وہ بندہ جناب مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھے، وہ جو اپنا چہرہ بناوے، مصطفیٰ دے لباس نو ویکھے، وہ جو اپنا لباس ویکھے،
ویکھے نبی دے سون نو ویکھے وہ جے اپنا سونا بنا لے نبی دے جاگن نو ویکھے اس اپنا جاگنا بنا لے نبی دا مسجد دے آنا ویکھے مسجد دے آنا سنت دے مطابق بنا لے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اٹھ کے اللہ تبارک و تعالی دے در دے اندر گھر دے اندر تہجد پڑھنا ویکھے اس طرح بنا لے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی خلوت جلوت بینا اٹھنا چلنا پھرنا صحابہ کرام نے ایک ایک ویکھیا اور ایک ایک ویکھن تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق اتنا عمل ہے کہ آقا نے فرمایا میاں کوئی کام میں بیٹھ جاؤ اور جتنے ایک صحابی آ رہے اس نے رسل دریج اندر ہے ایک بار اتنے بیٹھ گیا تو میرے بھائی اتباع ایویں ہے جس وقت حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ اتنے بیٹھ جاؤ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اتنے کھڑے ہو جاؤ جی تمہیں آخیا کہ میاں ہر بندہ سپیکر لا لینا کرو تو سلام کھڑے ہو کے رب کائنات نے جناب والا ترتیب بنا دی کھڑے ہو کے نماز کھڑے ہو کے ثنا کھڑے ہو کے فاتحہ اور رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم سجدے دے اندر سبحان ربی الاعلی تے دو زانو بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی دو زانو بیٹھ کے اتنے ہاتھ رکھ کے پھر التحیات پڑھتا ہے پھر درود پڑھتا ہے پھر دعا پڑھتا ہے تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی نبی دی سنت تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے جب نبی نال محبت ہے تو اس کے مطابق زندگی بنانی پیسی جس وقت زندگی بنائے گا تو پھر جناب والا قبر دے اندر تانوں کسی قسم کی مشکل نہیں آنی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس قبر کو جنت دا باغ چباغ بنائے گا گلزار بنائے گا اسی وقت جس وقت رحمت کائنات کے مطابق ساری زندگی ہوئے گی اگر زندگیاں ہو گیا ہوں کسی نے آپ نے یار تو نوجوان بندہ ہے آ لباس تو پایا پینٹ شرٹ پائیے ویکھے نبی دی سنت کے خلاف ہے وہ جی انہاں دے اندر دین پیا دین کو اسی شاید اندر نہیں پیا کہ داڑھی رکھ لو دین پورا ہو گیا کہ میرے بھائی یہ گل نہیں نبی پاک دی ہر شے نو اپناؤ ایک ایک شے نو اپناؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رستے تے زیادہ رستے تے آندے ہوئے ایک جگہ تے بیٹھ گئے ایویں نہ قضاء حاجت ہے لیکن اوتھے پہ کیوں بھی اس کر کے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو میں کیا میں بھی نہ لگا اچھا میں بھی بیٹھ جاواں میرے بھائی صحابہ کرام نے نقشہ قدم صحابہ کرام نے محمد مصطفیٰ کو سکھیا دین سکھ کے سانوں تے ساڈے تک پہنچایا اور جیڑا انہاں دا سکھیا ہویا اج تک کوئی بندہ نویں شروع نہیں سکھ سکدا نہ سکھ سکتا ہے نہ پہنچا سکتا ہے اس کر کے میرے بھائی صحابہ دی جماعت نال تعلق بنانا پڑے گا رحمت کائنات دے پیاریاں نال پیار کرنا پڑے گا پھر دین سمجھ آئے گی پتہ لگے گا کہ انہوں نے اللہ کو منگیا کیویں اللہ تبارک و تعالی دے ہاتھ جھکے کیویں اللہ پاک دی انہوں نے عبادت تے بندگی کیتی کیویں پھر ساڈے دے اندر چلاں گے تے پھر ساڈے سمجھ آئے گی تو میرے بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آمد دی بڑی خوشی ہے ہر ایک نو خوشی ہے اس اور اگلے جہان دا فائدے واسطے اسی وقت ہی پیدا ہونا ہے نا جس وقت ساری اس کے مطابق زندگی بنے گی اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم اللہ فرماتے ہیں کہ میں مومنوں دے احسان کرتا ہے نہ کسی دے احسان کیتا ہوا چلی خدا نے جتایا نہیں روٹی دیتی خدا نے جتایا نہیں جناب اکھاں دتیاں اللہ نے جتایا نہیں زبان بولن واسطے دیتی اللہ نے جتایا نہیں اے کان دے دیتے اللہ نے جتایا نہیں کہ میں وہ احسان کیتا ہے یا اللہ یہ احسان کیڑا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مومنوں تے ایمانداراں تے مسلمانوں تے احسان کیتا کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم کہ انہاں دے اندر میں اپنا رسول بھیجے میں نے تے احسان کیتا ہے پھر بندہ اس احسان خدا کہہ رہا کہ جتنے تھوڑے احسان شان جناب والا اللہ پاک نے کیڑا سیر دے والاں تو لگ کے پیر نواں تک ایک ایک شے خدا دا انعام ہے اگر کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نو ماڑے موٹے گلیاں دے اے ہوئی کھو لوے اے ہوئے اس دے اندر آئے تھے اگر ایک بندے نے ایک بازو نہ ہوئے تو کیسا ہے اکھ نہ ہوئے تو کیسا ہے زبان نہ ہوئے تو کیسا ہے تو اس کر کے یہ سارے اعزاز خدا کا انعام ہے لیکن اللہ نے جتایا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں تینوں اپنا محبوب دے کے محمد مصطفیٰ تیرے اندر بھیج کے تواڈے تے احسان کیتا ہے اور وہ احسان دا اس کر کے احسان کیتا ہے کہ تسی جناب والا سیدھے رستے تے آ جاؤ جے سیدھے رستے تے نہ آئے اور دوسرا کھاتا رہ گیا اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کل اگر اے ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا گریبان پھڑ کے آکھن کیا میری سنتا نہیں آندا نا حدیث پاک دے اندر کہ جس وقت حوض کوثر دے اوتے بھنڈارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہون گے اس وقت کچھ بندے آن گے انہاں نوں فرشتے دھکے دے کے پیچھے ہٹان گے چلے جاؤ بھی پیچھے تہاڈا جو کوئی حق نہیں آقا فرمان گے تے میری امت ہی بندے آن دیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جڑے فرشتے ہٹان والے آکھن گے سونیا اے او ہیں جنہ تیرے دین دے وچ نویاں
دیا پچراں لائیاں، جنہاں تیرے دین دے وچ اپنے کول گھڑ کے شئی ملائیاں، جنہاں نے تیری سچی جیڑی سچی گل ہے اس دے مطابق دے اندر جھوٹی لوگوں نے اندر بنا دیتی ہے، اس کر کے دین دے اندر بدعات پھیلایا والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدو آکھیا جائے تو پھر دھکارے جان گے، کیا فائدہ ہوئے گا؟ اے چند دنوں کی زندگی ہے، اس زندگی دے اندر کیا ہے؟ آدمیاں کرتے کہ میاں نہ ہی رہنا، تو بہرحال ہر بندہ میرے ویلے نہ ویکھے اپنے لے ویکھے کسی محمد مصطفیٰ دے غلاماں ساڈا حال کی ہے، محمد مصطفیٰ دے غلاماں سنت دے مطابق ساری زندگی کیسی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں تو سچی غلامی کرنی چاہیے، اور اس غلامی دے مطابق اگر ساری زندگی بسر ہو جائے تو انشاءاللہ شفاعت نصیب ہوئے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلاف ہوئی تو پھر خود اندازہ کر لو، اللہ کا نبی اگر اسے پکڑ لے گا کہ یا اللہ اے بندہ تو میرے دین میں سے بگاڑن والا ہے، پھر کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سانو ساری زندگی محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دل و ایمان، قرآن آتا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کے اندر قل ان کان میں ہر بار تقریباً اکثر قرآن آتا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و انبار، اللہ پاک فرماتا کہ سارے نال ود کے محبوب نوں تو کہہ دو جدوں تک میرے نال پیو نال ود محبت تسی نہ کرو گے مومن نہیں ہو سکتے، جدوں تک میرے نال تسی ماں نال ود محبت نہ کرو گے مومن نہیں ہو سکتے، برا نال ود محبت کرنا نہیں کرو گے مومن نہیں ہو سکتے، جناب والا دادی نانی سارے رشتہ داراں عشیر پورے رشتہ دار قربے قبیلے نال ود کے میرے نال محبت نہ کرو گے تو تسی مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اسی آپ ویکھ لیے جس طرح جناب ساری شادیاں ہوندیاں محمد مصطفیٰ دی سادگی دے نال شادی ہے تے سارے ڈھول پہ بجدے، ادھر شروعیاں پہ چڑھنا، ادھر پٹاخے پہ چلتے، یار اسی جٹ خوشی کا اظہار نہ کر لی، خوشی اسی وقت ہوئے گی جس وقت محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوگی اور اسی دے اندر برکت ہوئے گی، دوجے کی ایویں ٹورے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری توفیق نصیب فرمائے، ہمارا الا البلاغ المبین، جس